بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفہ سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور حضرت آپ فرما رہے تھے کہ شہید کا جو لفظ ہے، شہید حکمی اور شہید حقیقی، اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے اور اس بات کی آپ وضاحت فرما رہے تھے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کو کس معنی میں تکفین اس کی ہوتی ہے، کس انداز سے؟ تو وہ جو انہوں نے معیار اس کا بنایا ہے کہ ان فرماتے میرے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ حکم ہے شہید حقیقی کے لیے۔ باقی جو شہید حکمی ہے تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی درجے دیتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا درجہ ہے شہید کا وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی بلندی کے لیے، چاہے علم سے چاہے اپنے جہاد بالسیف سے وہ میدان میں جاتا ہے۔ کتنا کلمہ حق کی بلندی میں لوگ مارے جاتے ہیں، جی جی، تو ناحق جن کو مطلب ان کا کوئی جرم نہیں ہوتا مر جاتا۔ اب رہ گیا ان کا یہ مسئلہ کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا، بینظیر کا، صاحبہ کا یا ان کے نام لیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے سیاسی باب کھول دیا ہے، تو ہمارا کوئی اس پر کمنٹس کرنا زیادہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی اپنی اپنی رغبتیں ہوتی ہیں سیاسی۔ تو اس سلسلے میں صرف یہ کہوں گا کہ اب دیکھو ایک پارٹی کی طرف سے یہ ان کو شہید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ان کا دور تھا ہمارے فوجیوں کا دور آ جاتا ہے مارشل لاء وغیرہ کا، تو جنرل ضیاء الحق صاحب شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس طریقے پر مطلب یہ ایک سیاسی جو ہے نا دور ہوتا ہے، اس کے اندر یہ لوگ ان کو شہید کہتے ہیں۔ تو عام ازیں کہ ہم اس میں ان کے بھی کام کچھ دیکھتے ہیں، کچھ اچھے کرتے ہیں، وہ قومی کام جو انہوں نے کیے ہیں یا اچھا کرنے کا جذبہ ہو کسی کے اندر، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس مرحلہ پر ایسے لوگ جو سیاسی امور پر یا قومی امور پر شہید کا لقب دیتے ہیں، یہاں اسلامی یا دینی معنوں میں جو شہید کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، ایسے عزت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اگر قومی کاز میں کوئی گیا ہے جی تو وہ اس کو بول دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی کہ تو ابھی تو ہماری دوسری قومیں جو ہے غیر مسلم قومیں وہ اپنے ہیروز کو شہید کہہ دیتی ہیں، تو ہم ٹانگ نہیں اڑایا کرتے ہر کام میں، کیونکہ وہ مولویوں سے پہلے بھی لوگ جو ہے نا الجھے رہتے ہیں، لو جی مولوی تو ان کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتے جی، ہر بات میں ٹانگ اڑا دیتے، تو ہم اگر ہر لفظ پہ اصلاح کرانے کی کوشش شروع کر دیں جی نہیں یہ نہ بولو وہ نہ بولو، لیکن یہ بات ہم کہتے ہیں جب کوئی پوچھتا ہے تو پھر اس کو بتانا ہمارا فرض ہے کہ قرآن پاک یا حدیث پاک میں قتیل فی سبیل اللہ یا شہید فی سبیل اللہ کی جو شان بیان کی گئی ہے، اس سے اس کی جو تعریفات ہیں وہ دینی، وہ جن پر صادق آتی ہیں وہی مراد ہوتے ہیں اس سے۔ باقی اب یہ ایک استعارہ بن گیا ہے کہ قومی کاز کے لیے بھی کوئی جاتا ہے یا اعلیٰ کاز کے لیے جو بھی جاتا ہے تو وہ تو مسلم رہ گئے، غیر مسلم میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنے لوگ ہیں ان کے لیے یہ لفظ بول دیتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں جن کے یہاں کوئی شہید کی کوئی تعریف ہے ہی نہیں، یہ لفظ ہی اتنا عزت کا بن گیا ہے شہید۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شہید جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، انہوں نے اس لفظ کو جو احادیث مبارکہ میں بولا گیا تو اتنی عظمت دے دی ہے کہ اب جو ہے نا جہاں بھی حریت کی بات آتی ہے، قومی کاز کی بات آتی ہے، اعلیٰ اقدار کی بات آتی ہے، تو پھر لوگوں کو جچتے نہیں کوئی لفظ، اس لیے وہ بول دیتے ہیں یہ بات، اگرچہ وہ تعریف شرعی کے طور پر اس پر لاگو ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں۔ صحیح یہ بات تو غازی علم الدین شہید کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ تو جناب اگر شہید نہیں ہے تو کون شہید ہوگا؟ جو شخص ناموس مصطفیٰ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت میں، تحفظ میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، اور پھر اس کی قبولیت کا بھی یہ عالم ہو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جاگتے ہوئے انہوں نے زیارت کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیل کی کال کوٹھڑی میں غازی علم الدین کے جو احوال پر کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ انہوں نے جاگتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یعنی اس سے بڑی کیا بشارت ہو سکتی ہے کہ جو شخص جو ہے اتنا حضور کرم فرمائے تو اس کی قبولیت میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سب سے بڑا کاز ہے جی، اللہ کے محبوبوں کی عزت و عظمت کی حفاظت میں جو شخص جان دی جس نے، تو بہت بڑا کاز ہے یہ، اس سے بڑا کیا کاز ہوگا جی۔ ان کے لیے بالکل وہ حقیقی ہیں، ان کے لیے تو کوئی حکمی والی بھی بات نہیں۔ جزاکم اللہ۔ مسز خان صاحبہ نے والسر سے یہ سوال کیا آخر، انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کا ایک بیٹا ہو اور اس کی 3 بہنیں ہیں
تو وہ ایک ہی بیٹا ہے جو خود زیادہ کمانے کے بھی قابل نہیں ہے، تو اگر اس کی بہنیں اپنا وراثت کا حصہ اس کو ہبہ کرنا چاہیں، دینا چاہیں، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو شخص بھی کسی چیز کا مالک ہے، ورثے سے جو چیز کسی کو ملتی ہے، یعنی اپنے ماں باپ سے یا شوہر سے کسی عورت کو حصے میں کوئی چیز ملی ہے، تو ماں سے باپ سے کچھ ورثے میں ملی ہے، تو وہ اس کا جائز شرعی حق ہوتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ملک میں سے، مال ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے، صدقات دینے اس پر فرض ہیں، اسی طرح اگر وہ کسی کو گفٹ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، کپڑا کو دیتا ہے، مال دیتا ہے، مکان دیتا ہے، جتنی کسی کی حیثیت ہے، کوئی کسی کو گفٹ دینا چاہے تو اس پر کیا پابندی ہو سکتی ہے؟ شرعاً بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ہبہ جائز ہے، لیکن ہبے کے اندر تبلیغ ضروری ہوتی ہے۔ عمل یہ مکمل تب ہوتا ہے کہ دینے والا دے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو مالک بنا دے اس کو، ورنہ پھر یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس تبلیغ نہ ہو سکے دوسری طرف سے اور ہبہ آدھا اس کا عمل رہ جاتا ہے، تو پھر وہ باقی کوئی حقدار ہوں گے، وہ خام خواہ اس میں فتنہ فساد کریں گے۔ تو ہبے کی تکمیل کرنی چاہیے کہ دوسری طرف سے اس پر قبضہ جو ہے نا وہ ہو جائے، جس کو ہبہ کیا گیا ہے۔ محترم جاوید عرفان صاحب نے ہیلی پیف ایکس سے یہ سوال کیا کہ وہ وزٹ کے لیے پاکستان سے آئے ہیں، تو ان پر کتنی نمازیں فرض ہیں اور ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے؟ کیا نام بتایا آپ نے جی اس بھائی؟ جاوید عرفان صاحب۔ جاوید عرفان صاحب، آپ تو تقریباً اگر اسلام آباد سے آئے ہیں تو میرا اندازہ ہے کہ 7000 کلومیٹر دور آپ چلے آئے ہیں، تو 57.5 میل پر ہی قصر شروع ہو جاتی ہے، یعنی صرف 57.5 میل پر قصر شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں مانچسٹر سے جب فلائٹ اڑتی ہے تو میں نے ایک دفعہ اعلان سنا ہے کہ اسلام آباد 7000 کلومیٹر ہے۔ جی جی، تو 7000 کلومیٹر میں تو بڑی بڑی قصریں کر دی آپ نے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں آ کے آپ نماز کیسے ادا کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے میرے عزیز کہ اگر آپ 15 دن سے زیادہ کسی جگہ رکنے کی نیت کر لیتے ہیں، کسی جگہ 15 دن سے زیادہ یا 15 دن کی ٹھہرنے کی آپ کی نیت ہے، تو یہ آپ کا وطن اقامت بن جائے گا 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے۔ تو پھر آپ نماز 4 رکعتی نماز جس میں آپ قصر کرتے ہیں وہ آپ پھر پوری پڑھیں گے۔ لیکن 15 دن کی نیت اگر آپ نہ کریں، پورے 5 مہینے ٹک کے رہیں جناب، یو کے کی سیر کریں اور کرتے رہیں، کبھی بھی 15 دن کہیں ٹکنے کی نیت نہیں ہے، تو ہر 4 رکعتی نماز جو فرض ہے وہ آپ 2 ہی ادا کریں گے، قصر کریں گے، چاہے 5 مہینے یہاں پھرتے رہیں۔ یہ حکم ہے اس کا۔ تو سنن اور دیگر نوافل اور سنن جو ہوتے ہیں وہ قصر ان کی نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو ادا کرتے ہیں تو پھر پورے پڑھنے پڑیں گے۔ قصر جو ہے نماز وہ فرض میں ہی ہوتی ہے، اور باقی جو ہے وہ مؤکدہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ادا کریں نہ کریں، سفر میں ہیں تو گناہ کوئی نہیں، لیکن اگر کریں گے تو پھر پوری پڑھیں گے۔ سنتوں میں نوافل میں قصر نہیں ہوتی، قصر فرض میں ہے۔ 4 رکعتی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہو جائیں گے، ان تقصروا من الصلاۃ، تو اس میں آپ قصر کریں گے۔ اور اگر سنن یا نوافل آپ ادا کرتے ہیں تو پورے کریں گے۔ نوافل اور سنن کی قصر نہیں ہے، لیکن ادا نہ کریں تو گناہگار نہیں ہے، کیونکہ مؤکدہ سنتیں غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں سفر کے اندر۔ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے، تمام متون میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ عمر خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک سوال تھا مولانا صاحب سے جی، کہ میں نے پوچھا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا سایہ تھا کہ نہیں، اگر نہیں تھا تو کس لیے نہیں تھا، تو آپ اس کو مجھے بتا سکتے ہیں پلیز۔ اور دوسرا سوال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ نے اپنے بستر پہ کس کو سلایا اور کیوں سلایا، اور جو آپ کے پاس کفار کی امانتیں تھیں اور کس کو دی، اور یہی میرا سوال تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، شکریہ تشریف آوری کا۔ ضرور آپ کے سوال پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی حضرت، ہمارا اگلا سوال تھا، عطاء الرسول صاحب نے یہ سوال کیا برمنگھم سے کہ کیا حالت جنابت میں ماں بچے کو یا بچی کو دودھ پلا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت جنابت میں دودھ پلانا یا اس طرح کا عمل جو ہے اس میں کراہت ہے. پاک حالت میں دودھ پلانا چاہیے، یہی اس کا آداب میں سے ہے. جی ہاں. لیکن اگر کوئی ایسی اضطراری حالت ہو، اضطرار کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جنابت سے فوری وہ کسی تکلیف کی وجہ سے یا اس وجہ سے نہ نکل سکیں، تو بھی اس میں احتیاط یہ ہے کہ تیمم یا وضو ان کو کر لینا چاہیے. تو ورنہ پھر اس میں جو ہے نا ایک درجہ کراہت ہے اور اس میں بے برکتی ہوتی ہے بچے کے لیے. جزاکم اللہ. دوسرا ان کا سوال یہ لیکن تھا، دودھ پلیت نہیں ہوتا اس سے، یہ نہ سمجھ لیا جائے. جی 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 دودھ پاک ہوتا ہے دودھ پاک. مگر یہ آداب کے خلاف ہے. خلاف ہے، جی. کراہت ہوگی اس میں، بے برکتی بھی ہوگی بچے کے لیے. جا تو اس میں اگر کوئی مجبوری ہو ایسی، سب بیمار بھی ہو سکتی ہیں اس حالت میں، عورت بیمار ہے کہ اس کو اپنے تو پانی کا استعمال نہ کرے تو تیمم کریں اس سے. جی بالکل صحیح. جی مقداد کا معنی انہوں نے پوچھا، لفظ مقداد کا معنی کیا ہے؟ جی ایک خاص کھانے کا نام ہے کہ اس کے جہاں ظرف ہے اس کو کہتے ہیں. عرب میں یہ ہوتا ہے. جزاکم اللہ. اظہر بیگ صاحب نے پوچھا حضرت یہ سوال کہ دجال کے آنے کی علامات کیا ہیں؟ بے شمار علامات کئی ہیں. اشراط الساعہ جو مشکاہ شریف سے لے کر ساری علامات قیامت کا جو بیان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو مسیح دجال جو ہے اس کی علامات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی بیان کی ہیں. اس کے جسمانی علامات بھی، اس کی سواری کی کیفیات بھی، اور اس کے ساتھ اس کے اختیارات بظاہر جو ایک شوبدہ ہوگا اس کے پاس، اس کا بھی بیان فرمایا ہے. تو یہ اگر دیکھنا چاہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ مشکاہ شریف کے اندر ہی علامات قیامت کا باب دیکھیں تو وہ پورا چونکہ بڑا تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے، ان علامات کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. جی تو یہ حضرت اس کو مسیح دجال کیوں کہتے ہیں؟ مسیح گھومے گا پھرے گا، جی جی سیاحت سے ہے نا. سیاحت سے. جی جی تو چونکہ وہ گھوم جائے گا پوری دنیا میں، صحیح. اس وجہ سے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں. تو یہ جو پوری دنیا میں وہ گھومے گا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے بھی گھوم جائے گا؟ اس ہاں میں تو کوئی گمراہی کے جو پھیلانے والے ہیں ان کو بھی موقع قدرت دیتی ہے نا، جی جی ورنہ ان کے اندر جو ہے نا وام رہ جائے گا. جی ہم نے بتھیرا کچھ کر لینا تھا، ہمیں موقع نہیں ملا. جیسے نا آتی انہم من بین ایدیہم من خلفہم ایمان شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. چیلنج کیا ہے نا آخر شیطان نے بھی رب کو جی 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 کہ میں چھوڑوں گا نہیں کوئی بھی تیرا نام لینے والا، میں ان کے آگے پیچھے ہر طرف سے میں حملہ کروں گا. لا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو کسی کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، میں بھگا لوں گا، اغوا کر لوں گا. لأغوینہم اجمعین. لیکن پھر قدرت نے کچھ چہرے دکھائے تو کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں میں بہت کچھ کروں گا. لیکن جب ان کو دیکھا کہا نہیں پھر کچھ نہیں، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں اغوا نہیں کر سکتا. تو یہ اس کو بھی موقع دے گا. جب یہ امام محمد مہدی سرکار تشریف لائیں گے تو ایک طرف امام محمد مہدی کو یہ قوتیں حاصل ہوگی کہ وہ دین کا غلبہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ان کے مقابل آنے والی قوتیں ہیں ان کو بھی پوری طرح مسلح کیا گیا ہے نا کہ وہ جتنا چاہیں زور لگا لیں. پھر حضرت امام محمد مہدی کا بھی جلوہ تب آ سکتا ہے نا جب پوری طرح پوری طاقت آگے بھی موجود ہو. جی ہاں. حضرت ہماری بات جاری ہے. ہمارے ساتھ مسز محمود ہیں بولٹن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی میں بہت بہت مبارک ہے آپ کو. امہ چینل کی ہم بہت دیکھتی ہوں میں بہت خوشی سے، اور شاہ صاحب کا بیان، سب کا بھائیوں کا بیان بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جزاک اللہ. اور میرا سوال تو چھوٹا سا ہے کہ یہ جو خواتین نماز پڑھتی ہیں تو ہتھیلیوں سے لے کے کونیوں تک زمین پہ ہاتھ لگنے چاہیے یا زمین سے اوپر رہنے چاہیے؟ اور دوسرا سوال مجھے یاد بھی نہیں رہا ابھی تک. شاہ صاحب کا بہت ماشاءاللہ پروگرام اچھا ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہیں ہمیں، اور اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم مطلب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بہت ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، پھر غلطیاں نکلتی ہیں ہماری. تو اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو اور آپ کو، سب بھائیوں کو جتنے بھی مدد کرتے ہیں امہ چینل پہ آ کے، سب ہماری اللہ تعالیٰ سب کو بہت ساری زندگی دے اور کامیابی دے. بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے. اور شاہ صاحب کے پروگرام تو میں عموماً جامعہ لیگیا میں بھی دیکھتی ہوں یا مسجد غوثیہ میں بھی دیکھتی ہوں. تو پہلے تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کہا شاہ صاحب بہت سخت ہیں
جی جی ابھی ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی باتیں انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں نا، تو پھر بہت اچھا لگتا ہے نا، بہت پیارے انداز سے مسئلے اور ہر مسئلہ بالکل صحیح صحیح بتاتے ہیں. جزاکم اللہ جی ہاں. جزاکم اللہ. تو بہت خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کام سب پڑے رہتے ہیں، ہم پورا پروگرام دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، کتنا کتنا ٹائم لگ جاتے ہیں. تو گھر میں میرے بزرگ ہیں، میری ساس ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، یہ بات بتا رہے ہیں، اور لیکن بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. جزاکم ہماری اللہ. بہت ساری دعائیں ہیں شاہ صاحب کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے، جتنے بھی بھائی آ کے ادھر سب باتیں بتاتے ہیں، بیان بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے اور بہت ساری کامیابی دے. میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، آپ کو دین و دنیا ہمارے میں لیے عزت و دعائیں وقار کریں، اور عطا میرے فرمائے. بچوں کے لیے اسپیشل شاہ صاحب کو بھی بولیں، اور آپ بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا دے. اللہ کیونکہ تعالیٰ جہاں آپ کے بچوں کو کا آپ کو جی پتہ ہے نا، ضرور نماز انشاءاللہ کی آپ کے لیے بھی دعا جی. کریں گے، سبھی بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا انشاءاللہ کریں سب گے. مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہر وقت کریں، دعا کرتے ہیں کیونکہ اور مزید بھی کریں گے. آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ، بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی، بہت مہربانی، شکریہ. اللہ بڑی تعالیٰ آپ کو پیاری خوش آپ رکھے. نے خدا حافظ. دعائیں بھی کی. اللہ پاک ہماری ساری بہنوں کو اور بھائیوں کو اپنی بارگاہ سے برکتیں عطا فرمائے. اور آپ جتنے لوگ بھی ہمارے محترم بھائی اور بہنیں اس طرح کے جذبات اور محبت کے جذبات کے ساتھ ہمارے ساتھ امہ چینل سے وابستگی رکھتے ہیں، علماء کرام سے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. اور شاہ صاحب سخت نہیں ہیں، امہ چینل پہ آ کے تو بالکل ہی نرم ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ میں انشاءاللہ مزید نرمی بھی ہے. صرف ابھی آج آپ نے دیکھا سوالات جب آ جاتے ہیں، کوئی ایسا سوال ہوتا ہے تو اس میں ایک غیرت ایمانی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، وہ سختی نہیں ہوتی. محسوس ہوتا ہے بھی شاید کو وہ سختی والی بات ہے، تو سختی نہیں ہوتی. سوال کا موڈ ہوتا ہے تو اس کے مطابق بات ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین متین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جی حضرت ہماری گفتگو جاری تھی اور اظہر بیگ صاحب کا سوال تھا دجال کے حوالہ سے. آپ فرما رہے تھے کہ وہ چونکہ سیاحت کرے گا پوری دنیا میں، تو زمین میں پھر جائے گا، جی تو اس وجہ سے اس کو احادیث میں بھی جی جی یعنی مسیح چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے، جی جی تو اسی وجہ سے کہ وہ بھی بہت تیز سفر کریں گے پوری زمین پر، سبحان اور ان کے پاس جو گھوڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ نمائندے ہوں گے بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پھیل جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں ابھی بیٹھ کر، بخاری شریف میں حدیث ہے جی جی کہ میں مسیح کے جو عیسیٰ مسیح کے گھوڑے ہیں جن پر وہ سفر کریں گے اور تیز ترین، اور دنیا کے نبی پاک فرماتے ہیں دنیا کے ہم خیر و فوارثہ، دنیا کے جو بہترین گھوڑ سوار ہیں وہ حضرت مسیح کے ساتھ ہوں گے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کو گھوڑوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، گھوڑوں کے رنگ دیکھ رہا ہوں، الوان خیولہم، یعنی ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی ابھی یہاں بیٹھے ہوئے قرب قیامت میں آنے والے ہیں. جی جی نبی کریم کی صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے سوار دیکھ رہا ہوں، سب سے بہترین سوار ہیں دنیا کے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیے ہیں. اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہیں ان گھوڑوں کو پہچانتا ہوں، ان کی گھوڑوں کی نسل بھی پہچانتا ہوں، اور ان سواروں کو بھی پہچانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی پہچانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ تو اور لعارف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولہم، سبحان اللہ. میں ان کے نام پہچانتا ہوں، ان شاہ سواروں کے ماں باپ کے نام جانتا ہوں، حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں. ہم خیر و فوارثہ، وہ سب سے بہترین گھڑ سوار ہیں دنیا کے جو مسیح کے ساتھ ہوں گے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ. اور یہ تو مسیح دجال والا جو ہے یہ تو گدھے پر بیٹھا ہوگا اور سفر کرے گا. لیکن خدا کی قدرتیں ہیں، دونوں طرف سے اس نے ڈھیل بھی دے رکھی ہے ادھر، اور ادھر رہنمائی کرنے والوں کو بھی اس طرح تیزی